أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 49 تا 50 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 49 اور 50 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کے آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اور یاد کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تم دیکھتے تو یہ عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح کو قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں پر اور پشت پر مار رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ شیطان اس قبیلے کے سردار سراقہ کے روپ میں ان کے سامنے آیا۔ اس نے اس میں اطمینان دلایا کہ تمہارے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور دوسرا یہ کہ تم ہمارے قبیلے کی طرف سے بے فکر رہو، میں تمہارا محافظ ہوں اور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مشرکین اس کی باتوں سے مطمئن ہو گئے، لیکن جب بدر کے میدان میں فرشتوں کا لشکر آتے دیکھا تو یہ شیطان سرکہ کی شکل والا بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں، مجھے وہ فوج نظر آ رہی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے کفار پر فرشتوں کی سختی اور ان کی حالت زار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عرفہ کے دن جس قدر ابلیس ذلیل اور حقیر اور راندے درگاہ ہوتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں دیکھا گیا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عام معافی اور عام رحمت اترتی ہے، ہر ایک کے گناہ عموماً معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں بدر کے دن کی اس کی ذلت اور رسوائی کی کچھ نہ پوچھو۔ جبکہ اس نے دیکھا کہ فرشتوں کی فوجیں جبرائیل علیہ السلام کے ماتحتی میں آ رہی ہیں۔ جب انہوں نے فوجیں صف بندی کر کے آمنے سامنے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے مسلمان کافروں کو بہت کم نظر آئے، اور کافر مسلمانوں کی نگاہوں میں کم جچنے لگے۔ اس پر کافروں نے کہکا لگایا، کہا دیکھو مسلمان کیسے مذہبی دیوانے ہیں، مٹھی بھر ہیں اور ہم سے لڑنے کے لیے آگے ہیں، ابھی ایک ہی دم میں ان کا چورا ہو جائے گا اور پہلے ہی حملے میں وہ چوٹ کھا جائیں گے، سر ہلانے لگیں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ یہ مقتولین کا گروہ ہے، ان کا بھروسہ اس پر ہے کہ جو غلبے کا مالک ہے وہی حکمت کا مالک ہے۔ اللہ کے دن کی سختی مسلمانوں میں محسوس کر کے ان کی زبان سے یہ کلمہ نکالا کہ انہیں مذہبی دیوانگی ہے۔ دشمن رب ابو جہل ملعون ٹیلے پر بیٹھا جھانک کر اللہ والوں کی کمی اور بے سر و سامانی دیکھ کر گدھے کی طرح پھول گیا اور کہنے لگا، لو
پالا مار لیا، بس آج سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے زمین پر سے ختم ہو جائیں گے، ابھی ہم ان میں سے ایک ایک کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دین کے تانا دینے والے مکہ کے منافقین تھے۔ عامر کہتے ہیں کہ یہ چند لوگ تھے جو زمانی مسلمان ہوئے تھے، لیکن آج بدر کے میدان میں مشرکوں کے ساتھ تھے۔ انہیں مسلمانوں کی کمی اور کمزوری دیکھ کر تعجب معلوم ہوا اور کہا کہ یہ لوگ تو مذہبی دیوانے ہیں۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قریش کی ایک جماعت تھی۔ قیس ابن ولید بن مغیرہ، ابو قیس بن فاقہ بن مغیرہ اور حارث بن زمعہ بن اسود بن عبد المطلب بن علی بن امیہ بن خلف بن عاص بن حجاج یہ قریش کے ساتھ تھے، لیکن تھے یہ شک میں کہ اسی میں رکے رہے۔ یہاں مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ لوگ تو صرف مذہبی محبتوں میں ورنہ مٹھی بھر یہ لوگ ہیں اور بے ہتھیار اور بے سر و سامانی میں ہیں۔ آبادی بے سر و سامانی میں ہے۔ اتنی ٹڈی دل شان و شوکت والی فوجوں کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بدر کی لڑائی میں نہیں آئے تھے، ان کا نام منافق رکھ دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ قوم اسلام کے اقرار تھی، لیکن مشرکوں کی روبرو بہ کر چلی آئی تھی۔ یہاں آ کر مسلمانوں کا کمزور جتھا دیکھ کر انہوں نے بھی کہا، جناب باری جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اس مالک الملک پر بھروسہ کرے گا اسی کو عزت ملے گی، کیونکہ عزت ان کی لونڈی ہے اور غلبہ ان کا